اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے 8ویں امام علی رضا کی احادیث کے بارے میں بتا رہے تھے۔ 40 احادیث منتخب ہیں، جن میں سے ہم نے کافی حد تک جو ہے 7 پارٹس اس کے کر لیے ہیں۔ اب ہم 8ویں منزل کی طرف چلتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جو بھی بتایا جا رہا ہے، جو امام کے پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم حدیث نمبر 25 کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو انسان اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے زیادہ روزی کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یعنی کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مالی مشکلات ہوتی ہیں، جو اگر مسلسل جاری رہیں تو معاشرہ جو ہے وہ فاسد ہو سکتا ہے، لیکن جب غربت ہوتی ہے نا تو اس میں بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ غربت سے تو یعنی کہ ہمارے اماموں نے پناہ مانگی ہے، غربت سے رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ جب مشکلات تھیں، بہت تھی، اور غربت تھا تو سب نے گزارا کیا، لیکن ویسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنا امام علی جو ہے نا محنت کرتے ہیں۔ ہمارے امام جو ہے نا کتنی محنت اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں کس طرح سے کام کیا کرتے تھے، نہ گرمی نہ دھوپ نہ کچھ، اپنے فیملی کے لیے جو ہے وہ خاندان کے لیے روزی جو ہے تلاش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مالی مشکلات جب زیادہ ہوتی ہیں تو معاشرہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے کہ زیادہ روزی حاصل کر کے اپنے خاندان والوں کو پریشانیوں اور برائیوں سے بچانا بھی یعنی کہ جہاد ہے، کہ اس کا اجر جو ہے نا انہوں نے بتایا، امام نے بتایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ، یعنی جو اپنے خون میں لوٹتا ہے، جو تلواروں کی زخم کھاتا ہے، یہ میدان جنگ میں دین کے لیے لڑتا ہے، اس سے زیادہ اجر اس کا ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے زیادہ روزی کی تلاش میں جو ہے جد و جہد کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث 26ویں حدیث امام کی کہا کہ ارشاد فرمایا آپ نے، مرض مومن کے لیے تطہیر اور رحمت ہے، اور کافر کے لیے عذاب اور لعنت ہے۔ بیماری مومن کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے۔ جیسے کہ مومن پر مصیبت جو ہے مصلحت خداوندی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بیماری اور دیگر دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر دے، یعنی آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر بندہ مومن صبر و استقامت سے کام لے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے نا جھڑتے ہیں، جبکہ یہی مصیبت اور بیماری کافر کے لیے عذاب ہوتی ہے، یعنی کافر کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مزہ چکھتا ہے۔ تو یہ مصیبت اور مصلحت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا 27ویں حدیث میں کہ جو رزق کثیر کے سوا کسی اور پر قناعت نہیں کرتا، اسے کثیر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کفایت نہیں کر سکتی، اور جسے قلیل رزق کفایت کر جائے اس کے لیے قلیل عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرے گا، اتنا ہی اسے روز محشر ظاہر ہے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا اس کو۔ اس وقت اس کا مقابلہ جو ہے نا کثرت کا مقابلہ اس کے اعمال کی کثرت سے کیا جائے، یعنی کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، کبھی شکر بھی کیا ہے نہیں کیا۔ اور دیکھیں یہ ہم لوگوں کو سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے بڑے بڑے دسترخوان بچتے ہیں، سفرہ ہوتا ہے، ایک سے ایک کھانے ہوتے ہیں گھروں میں بھی، امام بارگاہوں میں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ پہ ختم کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو شکر تک نہیں کرتے۔
تو جب روز حساب اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا. اگر اس کے نیک اعمال کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تو چھٹکارا مل جائے گا، ورنہ ان نعمتوں سے زیادہ حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسی لیے امام نے فرمایا کہ جو رزق کثیر کے سوا کسی اور پر قناعت نہیں کرتا اسے کثیر عمل کے علاوہ اور کوئی چیز کفایت نہیں کر سکتی. یعنی کہ اگر نعمتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تو اللہ کے عمل بھی زیادہ سے زیادہ کرے، یعنی کہ اس کے بندوں کے لیے جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں وہ کرے، اور جو بھی یعنی کہ نماز روزہ زیادہ سے زیادہ عمل جو ہے نا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ حساب برابر ہو جائے. اور شکر کے بارے میں تو سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا حدیث نمبر 28 میں کہ مومن جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا اجر ہے. دیکھیے ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی فلو بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے، تو ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، آج کل ہم اتنی پریشانی میں، کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے کچھ بھی. لیکن کیا اجر بتایا کہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور صبر کرے، یعنی کہ اللہ کی شکایت اس کے بندوں سے نہ کرے، تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا اجر ہے. کتنا بڑا اجر ہے، کوئی تصور ہے اس اجر کا کہ صرف صبر کرنے کے اوپر اس کو اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر 29 میں کہ جس طرح سے کہ ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے بندگان خدا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. اگر مویشی نہ چرتے، شیر خوار دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بوڑھے رکوع نہ کرتے تو اللہ تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا اور تم پاش ہو جاتے. یعنی کہ اللہ کی نافرمانی اتنی سخت ہے. کہا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں زیادتی کا باعث ہے، اسی طرح اس کی معصیت نعمتوں میں کمی اور عذاب کا سبب ہے. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ عذاب بندوں پر نازل نہیں ہوتا. انہی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، مویشی نہ ہوتے اور بوڑھے وہ جو رکوع کرتے ہیں وہ نہ ہوتے تو اللہ اس نافرمانی کے اوپر تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.